السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ۔ بہت زیادہ لوگ پاکستان میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر پاکستان کی کرنسی مضبوط ہو جائے، یعنی کہ اس کی ویلیو ڈالر سے بڑھ جائے یا پاؤنڈ سے بڑھ جائے یا سعودی ریال سے بڑھ جائے، تو شاید یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ترقی کی نشانی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں، جاپان یا چائنا بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہونے کے باوجود بھی ان کی کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے۔ اصل جو اثر یا فیکٹس ہوتے ہیں یا اثرات پڑتے ہیں وہ زمینی حقائق سے، یعنی کہ ملک میں انڈسٹری لگائی جائے اور اس کا ایک نظام رائج کیا جائے، یا عدلیہ کا نظام، یا نظام تعلیم، یا کسان کے لیے سہولیات، یعنی کہ مکمل نظام کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا، اور اس کے بعد ایک کوالٹی والی زندگی گزارنا اس عوام کے لیے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ بہت ہی اچھی اور مضبوط اور پائیدار چیزیں تیار کر کے، جو کہ باہر کے ممالک کی عوام جن کو بہت ہی خوش ہو کے بائے کرے یا خریدے اور ان کی زندگی میں وہ کام آئیں، اور جس کے بدلے میں زر مبادلہ پاکستان میں آئے، یعنی کہ ڈالرز کی شکل میں، ایسی چیزیں تیار کرنا اچھی کوالٹی کی۔ تو یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا نئے سرے سے، جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرکچر تیار کرنا ہوگا، یا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ صرف خالی پیلی اپنی جو ہے کرنسی ہماری پاکستان کی، ہم تو اگر چاہیں تو ہمارے وزیر خزانہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، وہ صبح اٹھ کے کہہ دیں جی ہمارا جو روپیہ ہے اس کی ویلیو جو 500 روپے کے 500 ہو گئی ہے، یعنی کہ اب $3 جو آپ خرید لیں گے اس سے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو بھی چیز ہماری انٹرنیشنل مارکیٹس میں سٹاک کی شکل میں ہے، یا فیوچرز کی شکل میں ہے، یا اسے ہم کوئی بھی چیز باہر بھیج رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں ڈالرز آ رہے ہیں، وہ 10 گنا زیادہ مہنگی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ ہمیں 10 گنا زیادہ پیسے دینے پڑیں گے اگر کوئی چیز ہم خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اس کی ویلیو ہوگی وہ اتنی ڈراپ ہو جائے گی، بغیر کسی ترقی کیے ہوئے، بغیر کوئی چیز مینوفیکچر کیے ہوئے، بغیر اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کیے ہوئے، اگر ہم ویسے ہی اس کو بڑھانا چاہیں کہ بڑھا دیا جی، پیسے کی قیمت ہم نے بڑھا دی تاکہ جی ڈالرز جو وہ نیچے آ جائے اور پاکستانی روپیہ اوپر چلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام قرضے بھی پے کر دیں گے۔ نہیں ناظرین، ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ آپ کے پوری کی پوری زندگی، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے کوئی بھی شخص، چاہے وہ ہم کہیں بھی جا رہے ہیں اپنے ملک پاکستان میں، یا کہیں رہ رہے ہیں، یا کہیں جاب کر رہے ہیں، یا کوئی بھی معاملات کر رہے ہیں، چاہے وہ بینک کے ساتھ، چاہے وہ نادرا کے ساتھ، چاہے وہ عدالتی لیول پہ ہیں، چاہے وہ نجی لیول پہ ہیں، کچھ بھی معاملہ، کوئی بھی معاملہ، اگر ہم اس کو پراپر باشعور لوگوں کی طرح اور ایک مکمل نظام کو ایک بیلنس کر کے اس کو نہیں لے کے چلیں گے، تو یہ ہماری کرنسی کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ ہم ڈالر کی شکل میں اس کو دے لیں گے، ایکسچینج کروائیں، چاہے ہم اس کو پاؤنڈ کی شکل میں، چاہے وہ سعودی ریال کی شکل میں، یہ کبھی بھی اس لیول کو نہیں چھو سکتی جس کے ہم ہمیشہ خواب دیکھتے ہیں کہ یار کبھی تو ہماری جو کرنسی مضبوط ہوگی۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاکستان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان میں کوالٹی ورک پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان میں ایک کہہ لیں کہ وہ جو انٹرنیشنل معیار ہے، بین الاقوامی معیار چیزوں کا یا پروڈکٹس کا، یا کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی شے ہے، اس بین الاقوامی معیار کے مطابق ہمیں بھی اپنی وہ چیزیں جو ہیں وہ بنا کے متعارف کروانی پڑیں گی، اور اپنا سکہ جو ہے وہ منوانا پڑے گا، بے ایمانی کیے بغیر، ایمانداری کے ساتھ۔ تب جا کے ہماری نہ صرف کرنسی کی ویلیو بڑھے گی، بلکہ ہماری جو قوم، نیشن، ملک، اس کی ویلیو اور اس کے جو پاسپورٹ کی ویلیو بھی آٹومیٹکلی اوپر آئے گی۔ نہ یہ اس سے صرف باتیں کرنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ہونے والی ہیں۔ ہر ایک کو، اور اسپیشلی جو لوگ مصنوعات پاکستان میں بنا کے دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں، خواہ وہ لیدر مصنوعات ہیں،
خواہ وہ فیبرک یا ٹیکسٹائل سے ان کا تعلق ہے، خواہ وہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی مصنوعات. اب امیزون بھی آ چکا ہے پاکستان میں. اب امیزون کے آنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اگر امیزون کے پلیٹ فارم پہ اگر کوئی بے ایمانی کریں گے تو بھی اس میں پورے پاکستان کی جو کہتے ہیں نا کہ ناک کٹ جائے گی. یہی وہ وجوہات ہیں یا یہی وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ ملک پاکستان یا یہاں کی عوام جو ہے اس کا کہیں بھی کوئی کہہ لیں کہ اتنا کوئی اچھے نام سے یا اچھے طریقے سے نہیں جانتا. اور لیٹ الون کہ پاکستانی پاسپورٹ، کہ پاکستانی پاسپورٹ کی کتنی ویلیو ہوگی وہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ جب ہم اسپیشلی ایون اپنے مسلم کنٹری میں جاتے ہیں حج عمرے کے لیے سعودیہ میں، تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ سلوک کیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو وہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں. یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ وہ ناظرین، اس بارے میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ اس بارے میں دوبارہ بلکہ تیسری مرتبہ اسی ویڈیو میں یہ بات ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں بذات خود ان میں امپرومنٹس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے. نہ ہمیں صرف حکومت پاکستان پہ نہیں رہنے کی ضرورت. حکومت پاکستان تو اپنا کام کر رہی ہے، انہوں نے امپورٹ پہ اور ایکسپورٹ پہ ہمیں جتنی سہولیات یا مراحت دینی تھی وہ ابھی بجٹ میں جو ریسنٹلی بتایا گیا، عوام میں پیش کیا گیا اسمبلی میں، اس میں بتا دیا گیا. اب تو عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جتنی بھی سہولیات یا مراعات حکومت پاکستان نے عوام کے لیے یا عوام کو دی ہیں، چاہے وہ امپورٹ کی شکل میں ہے چاہے وہ ایکسپورٹ کی شکل میں ہے، تو ان کو کیسے اویل کیا جائے اور کیسے ان کے اوپر اچھا کوالٹی ورک کر کے ان کو باہر کے ملکوں میں بھیجا جائے، یا خواہ پاکستان میں ہی ان کو سیل آؤٹ کیا جائے، یا اس کی کوئی نئی اگر کوئی برانڈ متعارف کروانے جا رہے ہیں یا کہیں کوئی نئی کمپنی آپ رجسٹر کروانے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہر لحاظ سے اب تو بہت زیادہ ایزی ہو گیا کام. اب تو آن لائن بیٹھے بیٹھے آپ تقریباً سارے کام کر سکتے ہیں، یہ کروا سکتے ہیں، اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں، یا امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لائسنس کے لیے. یہ تمام چیزیں اب آن لائن ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم کمپلین کریں، شکوے شکایت کریں یا گلے کریں کہ جی پاکستان میں روزگار نہیں ہے، اب ہمارا جو روپیہ ہے وہ اتنا گر گیا ہے اور ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے، اور یا دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کہہ لیں کہ آنسو بہاتے رہیں، یہ چیزیں بالکل چھوڑ دیں اور جو حقیقی جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، ان کو دیکھیں، ان کے اوپر آپ ریسرچ کریں اپنی، اور جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مشورے کے لیے بھی عوام بہت فارغ ہی ہے پاکستان میں، مشورے بھی بڑے دینے والے مل جائیں گے، مگر صحیح مشورہ وہی آپ کو دے گا یا دے پائے گا جو یا جس کا اس فیلڈ سے تعلق ہوگا. مشورے بھی آپ نے ان سے لینے ہیں جن کا اس میدان سے یا اس فیلڈ سے یا جس قسم کا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو مسئلے مسائل آپ کو درپیش ہیں، آپ نے مشورے بھی انہی سے لینے ہیں یا ان لوگوں سے جن کا ان چیزوں سے پالا پڑا ہے یا ان چیزوں میں رہنے والے ہیں ہمیشہ. وہی لوگ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر پائیں گے، ورنہ تو آن لائن جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہر چیز موجود ہے. مجھے اجازت دیں، میں ہوں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ. پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی افواج پائندہ باد.